الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی غور و فکروں کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا مجید احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سارے کل کائنات میں، ساری دنیا میں اور ساری مخلوق میں جسے پسند فرماتے ہیں، جسے قبول فرماتے ہیں اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جو ہے سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ اگر بندے دین کو سمجھ گئے، دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دین پر چلے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دنیا اور آخرت میں جتنے کامیابی کے فیصلے ہیں، جتنے کامیابی کے وعدے ہیں، یہ سارے کے سارے وعدے میرے دوستوں، یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنے دین پر رکھے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کا دین کامل، مکمل، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کر دیا، اگر وہ دین دوستوں ہماری زندگیوں میں ہے، جیسا کہ کامل دین، مکمل دین اگر وہ ہماری زندگیوں میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں ان بندوں کے لیے وعدے ہیں، بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، کامیابی کے وعدے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے حق میں مدد کے وعدے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کے بندوں پر جتنے وعدے ہیں اور جتنے فیصلے ہیں، سارے کے سارے دین پر ہیں۔ اگر دین زندگی میں ہے تو ماشاءاللہ یقینی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑا عہدے دار ہیں، بڑے عہدے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور بڑا مالدار ہے،
بڑی طاقتور ہے، بڑی طاقتیں ہیں، عہدے ہیں، مال ہے، طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر دین سے ہٹ کر دوستو اللہ کی نافرمانی میں یا دنیا کے پیچھے لگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے دوستوں دنیا بھی اس کی ناکام ہوگی اور آخرت بھی ناکام ہوگی۔ ہم سب کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب دین میں رکھا ہے، اور آگے فرمایا دوستوں جتنا دین زندگی میں ہوگا اتنی کامیابی حاصل ہوگی، جتنا دین زندگی میں ہوگا اتنی کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ کیسے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر جب اللہ کے نبی لوگوں میں اسلام کی دعوت دیے، کلمہ توحید کی جب دعوت دیے، کلمہ رسالت کی اور کلمہ آخرت کی جب دعوت دی اللہ کے نبی، تو سب سے پہلے اس دین کو قبول کرنے والے، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے، ان کی بات پر لبیک کہہ کر ایمان کو قبول کرنے والے، مسلمان بننے والے جو سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی کی پہلی بات پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے مسلمان بنے، کہ مرد حضرات میں بڑوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے، ایمان قبول کی۔ جیسے ہی مسلمان بنے، ایمان قبول کیا، تو اللہ کے نبی سے جو ہے اپنی ذمہ داری پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا، ایمان میں نے قبول کر لیا، ایک اللہ پر میں نے جو ہے توکل کر لیا، وہ یقین میرے دل میں آ گیا، میں آپ کی بات کو جو ہے تسلیم کر لیا، اب میری ذمہ داری کیا ہے، اب میرا کام کیا ہے؟ تو میرے دوستوں اس پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو بکر تمہارا کام بھی وہی ہے جو میرا کام ہے، جو میں کر رہا ہوں تم بھی وہی کام کرو، جو لوگوں میں جا کر دین کی تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو، دین کی بات بتاؤ، یعنی ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو بتاؤ، ایک اللہ ہے اس کا یقین لوگوں میں جا کر بتاؤ، کہ لوگوں کا جو ذہین ہے، لوگوں کا جو یقین ہے وہ بتوں پر ہے۔ کس پر ہے بھی؟ بتوں پر ہے۔ جب ان میں جا کر کیا ہے ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو بتاؤ۔ تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دن بھر محنت کیے، دین کی دعوت کو لے کر گئے، دن بھر محنت کیے، شام سے جو ہے علماء فرماتے ہیں 4 یا 5 آدمی کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرے دن بھر کی کمائی ہے، یعنی میں نے ان لوگوں پر محنت کر کے جو ہے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ مزید تفصیلی جو ہے ان کو بتائیے۔ تو میرے دوستوں جیسے ہی مسلمان بنے، جیسے ہی ایمان قبول کیا، تو سب سے پہلا کام ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے بندوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا، اللہ سے ہونے کے یقین کو بتائے، اور ایک اللہ سے ہونے کا ان کے دلوں میں یقین آ جائے، اس کی محنت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دن بھر ایسی محنت کیے کہ گویا کہ شام سے جو ہے 4 لوگوں کو جو ہے محنت کر کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں لائے۔ یہ میرے دن بھر کی کمائی ہے، یہ میرے دن بھر کی محنت ہے۔ تو میرے دوستوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ مکہ میں جو ہے مالداروں میں سے تھے، بڑے بڑے مالداروں میں سے تھے۔ اس وقت میں جو ہے جو مالدار تھے مکہ میں، ان میں سے یہ بھی ایک بڑے مالدار تھے۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، مسلمان بنے، تو اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے نبی کے اشاروں پر لگاتے رہے، ان کی بات پر لگاتے رہے،
اللہ کے دین کی بلندی پر جو ہے اپنا مال خرچ کرتے رہے، اللہ کا دین ترقی ہو، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت جو ہے لگاتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے ایک وقت آیا جنگ تبوک کا جب وقت آیا تو اس وقت میں جو ہے سارے صحابہ جو ہے اپنی حیثیت سے بھی زیادہ جو ہے، اپنی طاقت سے بھی زیادہ جو ہے دین کے لیے جو ہے چندہ جمع کیے، مال جمع کیے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جو ہے مال جمع کیے۔ اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں اپنے گھر کا سارا مال جو ہے اللہ کے دین کے واسطے لے کر، سارا مال، کچھ نہیں چھوڑے، اپنے اہل و عیال کے لیے بولو کچھ نہیں چھوڑے، سارا مال گھر میں جتنا تھا پورا جھاڑو مار کر لیتا ہے۔ میرا بولنا بہت آسان، آرام سے بیٹھ کو سننا اور بھی آسان، لیکن یہ عمل کرنا بہت مشکل، یہ عمل کرنا بہت مشکل۔ ایسا وقت آگا تو سمجھ میں آتا ہے واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیسا اپنا گھر کا پورا مال، یعنی اہل و عیال کے لیے بھی جو ہے کچھ نہیں چھوڑے، کچھ نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی نکال کر جو ہے بیت المال میں، چندے میں، اللہ کے نبی کی بات پر جو ہے یہ بھی جمع کر ڈالے، یہاں تک کہ اپنے بدن پر جو ہے ایک ٹاٹ اوڑھ لے، قبول کے کانٹے اسے لگا لے، ایسے لباس میں جو ہے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں دوستوں کیا ہے حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی دیکھ کر اللہ کے نبی جو ہے دیکھ کر جو ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے ابو بکر یہ کیا تو نے پہنا ہے، یہ کیا لباس تو نے پہنا ہے؟ تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے دین کے لیے بندے جتنی قربانی دیتے ہیں، جتنا جو ہے دین کے کام کو جو ہے اپنا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے اتنی ہی کامیابی دیتے ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی کامیاب کرتے ہیں، اتنا ہی اسے بلند کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں کیا ٹاٹ کا لباس پہن لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی سارے فرشتوں کے سردار، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ جوڑا پسند کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے، اور جب آئے تو ان کا لباس بھی کیسا تھا؟ جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جیسا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر حیران ہو گئے، پوچھے کہ اے جبرائیل یہ کیا پہن کر آ گئے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا بولے کہ یا رسول اللہ آج میں ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ کون سا لباس؟ اطلش کا، جو اللہ تعالیٰ جنت میں پہناتی لباس اطلش کا، علماء فرماتے وہ لباس نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے یا رسول اللہ یہ لباس میرا نہیں بلکہ جتنے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان سب کا یہی لباس ہے۔ اللہ اکبر! ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ بولو امت کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے، بلندگی کے لیے اپنا سارا مال لگاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لباس کو جو ہے اپنے معصوم، اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کے لیے بھی وہ لباس اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور یہ کہہ کر بھیجتا ہے، دیکھو ہمیں سب کے سب ایک طلب میں ہی کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے بھی؟ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے سارے جد و جہد ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں لگ رہی ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، جتنے بھی کام کر رہی ہیں، جتنی بھی محنت کریں، کس کے واسطے؟ اللہ کی رضامندی کے واسطے، تاکہ اس سے میرا مالک، میرا اللہ جو ہے کیا ہو جائے بھی؟ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارے سب کی ایشنا خواہش، اس کے لیے ایشنا کر رہی ہے سارا۔ تو حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھا بھیجا کہ جا کر پوچھو ابو بکر سے کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے، کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں سلام بھیجا، سلام بھیجا، جاؤ ابو بکر کو جا کر جو ہے میرا سلام کہو، اور سلام کہہ کر جو ہے ان سے پوچھو کیا یہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ اللہ طلب کر دے کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ تو میرے دوستوں کیسی قربانی، دین کے لیے جیسی قربانی ویسی کامیابی، جیسی قربانی ویسی کامیابی، ویسی بلندی، اللہ ویسا بلند کر دے۔ قربانی دینے والے بھی اپنے آپ کو قربانیوں سے روکنے والے، بچانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام ہی الگ ہے اللہ کے نزدیک، اور جو ہے اپنے آپ کو روکتی دین کے کاموں سے، اپنے آپ کو بچاتی، کبھی ان کا مقام ہی الگ ہے۔ اللہ 8 جنتیں بنے اس، علماء بولتے ہیں کتنے جنتیں؟ یہ مذاکرہ ہے، بیانہ علماء حضرات کرتے ہیں، یہ مذاکرے میں دیکھو ماشاءاللہ مجلس جوڑنے کے ٹائم پہ ایک بات بولے، جیسی مجمع فکر لے کر بیٹھتا ہے بات کرنے والوں کے اوپر وہ اثر پڑتا ہے، اللہ ویسی فکروں والی بات بھی نکالتا، ہمارے سب کے آنے کا جمنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب مجمع یہاں تک آیا وقت کی قربانی دے کر، یہاں طلبگار بن کر نہیں بیٹھا، بے فکر بن کر بیٹھا، تو بات اللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں بے طلبوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ طلبگار بن کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں گے، نہیں ہمیں سب اصلاح کے لیے نہیں، ہماری سب کی اصلاح ہو جانا۔ اصلاح کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کامل مکمل ہماری زندگی میں آ جانا، یہ ہے اصلاح، کہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والے بن جانا، پورے دین پر۔ اللہ قرآن میں بھی فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو کہ بعض پر عمل کرتے ہو اور بعض پر کفر کرتے ہو۔ اللہ پوچھ رہی بندوں سے، بعض باتوں پر یعنی چند باتوں پر عمل کرتے ہو اور چند باتوں پر کفر کرتے ہو، یعنی پورے دین پر ہمیں چلنے والے بن جانا، پوری کامیابی حاصل ہونا تو پورے دین پر چلنا، دنیا ہی میں اللہ کو راضی کرنا تو بولو قربانیاں دینا، دین کے لیے کیا دینا؟ قربانی دینا، اپنے جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دینا۔ قربانی دیں گے بولو اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے دوستوں، اللہ کو جو پانے کا راستہ ہے، بڑے بڑے علماء فرماتی ہیں یہاں تک کہ اللہ والے جو بڑے بڑے اس وقت کے اللہ والے جنہیں اولیاء کہتے ہیں میرے دوستوں، خطوب ابدال کہتے ہیں، ایسے اللہ والے فرماتی دیکھو اللہ تعالیٰ جو ملتی قربانیوں کے راستے سے ملتے ہیں۔ کیسے ملتے ہیں؟ قربانیوں کے راستے سے اللہ ملتے ہیں۔ بندہ قربانی دیتا ہے، دین کی وجہ سے قربانی دیا، در در کی ٹھوکریں کھایا، مشقتیں برداشت کیا، اللہ کے لیے کریا، تو میرے دوستوں اس کے لیے اللہ مل جاتا ہے۔ کون ملتی ہے اس کے لیے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کے لیے کہ اللہ ہمارے سے کیا ہو جائے بھی؟ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ ہمارے اعمال سے جو ہے، ہمارے دن رات کے 24 گھنٹے ہوئے اعمال کے جو ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے لیے یہی جد و جہد ہے، یہ مختصر زندگی میں، یہ چھوٹی سی زندگی میں کہ ابھی ہمیں سب اللہ کو راضی کرنا۔ کیا کرنا ہے ہمیں سبھی؟ بولو کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ آج اللہ ہی نہیں، آج ذرا سوچ کر دیکھو اللہ ہمارے سے راضی ہے، ہمارے اعمال سے اللہ راضی ہیں۔ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، عزائموں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں نہیں، تو اس کے واسطے ذرا اپنی زندگی پر، اپنے اعمال پر ذرا غور کریں گے کہ میری زندگی سے، میرے ان اعمال سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، راضی ہے؟ کیا میں ایسے اعمال کر رہا ہوں
کہ 24 گھنٹے میں میں ایسے اعمال کروں کہ ان اعمال سے اللہ راضی ہو جائے. ہماری تنہائیاں الگ، ہماری اجتماعیاں الگ، ابھی الگ الگ، لیکن ہمارے 24 گھنٹے والی زندگی کیسی ہے ہمیں خود جاننا. یعنی اللہ بھی خود اللہ بھی جانتا، اللہ بھی بہتر جانتا ہے ہماری زندگیاں کیا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہماری تڑپ کیا ہے، فکر کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو میرے دوستوں، یہ مختصر زندگی، دنیا کی زندگی، ایک چھوٹی زندگی، فرمائے اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی. کتنی زندگی؟ اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی. ہمارے سب کی اذان ہوگی. جیسے ہی ہمیں دنیا میں آئے تو ہمارے سب سے پہلے جو ہے ہمارے سب کے کانوں میں جو ہے مؤذن صاحب آ کر کیا کرے؟ اذان پکارے. یہ سبق پڑھے، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. یہ زمین نہیں، آسمان نہیں، ان کے درمیان کی کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تجھے یہ گواہی دینا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تجھے یہ بھی گواہی دینا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، کہ تجھے نماز قائم کرنا ہے. کیا اس کا معنی؟ اور نماز کی طرف نہیں. تو سب سے پہلے جیسے ہی بچہ دنیا میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے بچے کو یہ سبق پڑھا رہی کہ حی علی الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیری زمین جائیداد بڑی نہیں، تیری دولت شہرت بڑی نہیں، تیری حکومت بڑی نہیں، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں. ساری چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں. ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اللہ بڑا ہے، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اگر چند چیزوں کا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اگر مالک بنائے تو میرے دوستوں یہ اللہ کا کرم ہی ہے. اگر کسی کو عہدے دار بنائے تو اللہ ایک ذمہ داری دیے اسے، ایک ذمہ داری کے طور پر اللہ دیے اسے. یہ ساری چیزیں اللہ کی، ساری دنیا اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی. یہاں تک کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے اپنے آپ میں غور کرنا ہے. بڑے بولتی کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے، اس کی طاقت کو پہچاننا ہے، اس کی قدرت کو پہچاننا ہے تو کیا کرو؟ اپنے آپ میں غور کرو. سر کے بال سے لے کو پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ میں غور کرو کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اعضاء، یہ ہاتھ، پیر، دل، دماغ، آنکھ، ناک، یہ کس نے دی ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ بنانے والا کون ہے؟ تو میرے دوستوں، اور کہاں بنائے اللہ تعالیٰ؟ یہ سارے چیزاں بنا رہا سکا، سوچنے کی بات نہیں. یہ سارے چیزاں بنانے کی جگہ کون سی؟ بولو. بڑی فیکٹری ایک بڑے میدان میں نہیں، ایک تنگ دست جگہ میں ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے چیزوں کو بنا دی. ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، بھئی سارے چیزیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تنگ دست جگہ میں بنا دی. ہمارے بڑے فرمائے اگر اپنے ایمان کو جو ہے کامل کرنا ہے، اپنے ایمان میں جو ہے بڑھوتری کرنا ہے، ترقی ہونا ہے ہمارے ایمان میں، تو 4 چیزوں پر غور کرنا ہے. کتنے چیزوں پر؟ بھی 4 چیزوں پر غور کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت پر غور کرنا ہے انسان، کہ اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، بڑی بڑی مخلوق اللہ بنائی ہے. یہ سارے چیزوں پر جو ہے بندہ غور کرنا ہے. یہ ساری چیزوں پر غور کرنا. یہ چاند کو کون بنائے، سورج کو کون بنائے، ستاروں کو کون بنائے، یہ ساری چیزیں کون سجائے، بغیر سہارے کے آسمان کو کون رب کو رکھے. اللہ خود اپنا تعارف قرآن میں کرا رہی. ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی کیا ہم نے جو ہے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کسے پوچھ رہی سو؟ کسے پوچھ رہی بھائی؟ ہم نہ
اپنے بندوں کو پوچھ رہی ہیں اللہ، ہم نہ پوچھ رہی ہیں اللہ کہ بولو ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، آسمان کو عرش نہیں بنایا، اور جو ہے پہاڑوں کو میخے نہیں بنائے، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ یہ سارے چیزاں گنا رہی ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ غور کرو، پہچانو مجھے، دیکھو میری بنائی ہوئی چیزوں کو، میری قدرت کو دیکھ کر مجھے جانو، پہچانو۔ اللہ اپنا تعارف کرا لے، اور یہ تعارف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نبیوں کے ذریعے جو ہے اللہ کا تعارف کرا رہی دنیا میں، کہ دنیا میں جتنے نبی ہیں بولو سارے نبی آ کر کیا سبق پڑھے؟ کون سے کلمہ پڑھے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ کس میں کامیابی ہے؟ ایک اللہ کو مان کر، بھی ایک اللہ کی ماننے میں ہمارے سب کی کامیابی ہے نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بول کر ایک نبی دنیا میں، علماء سے پوچھو، ایک نبی صالح علیہ السلام بول کر ایک نبی دنیا میں ان کی قوم کو جو ہے وہاں جا کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ بھئی ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، اور میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تم اس بات کو تسلیم کرو، یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ بارہا دعوت دے رہی اپنی قوم کو، کیا کر رہی؟ بارہا دعوت دے رہی، تو وہ قوم ماننے کے واسطے تیار نہیں ہو رہی۔ وہ قوم کیا نہیں ہو رہے؟ ماننے کے واسطے تیار نہیں ہو رہی۔ تو قوم جو ہے وقت کے نبی سے جو ہے ایک شرط رکھ رہی کہ دیکھو سب کچھ کرنے والی ذات جیسا تمہیں بول رہی ایک اللہ کی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو ایک شرط ہے ہماری۔ وہ شرط کیا ہے؟ دیکھو سامنے جو پہاڑ دس رہا ہے، یہ سامنے جو بڑا بھٹا دس رہا ہے، اس کے اندر سے جو ہے ایک اونٹ نہیں نکلنا، اس کے اندر سے کیا آنا؟ ایک اونٹ نہیں آنا، اور حاملہ اونٹ نہیں رہنا۔ جیسے ہی وہ اونٹ نہیں آئی تو اونٹ نہیں کیا کرنا؟ بچہ بھی جننا، حاملہ اونٹ نہیں نکلنا۔ اگر تمہیں یہ پتھر سے، یہ پہاڑ میں جو بھٹا ہے پتھر، وہ پتھر سے اگر تمہیں اونٹی کو نکالے تو ہمیں ضرور اس بات کو مان دیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں اس کے نبی ہیں۔ تو وہ قوم وقت کے نبی کو جو ہے یہ شرط رکھ رہے۔ اب ہمارے اخلاق اس کو کیا بولتی ہیں؟ یہ ہونے کا کام یہ ہے، پہاڑ سے اونٹ نہیں نکلچے، بولو بھئی اونٹ نہیں نکلچے، اور حاملہ اونٹی نہیں۔ تو اللہ کے نبی سے شرط رکھ رہی، تو وقت کے نبی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری قوم جو ہے مجھ سے یہ طلب کرے، معجزہ طلب کرے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی، اس وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام میں اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پہاڑ سے جو ہے اونٹنی کو نکالا، اور حاملہ اونٹنی کو نکالا اللہ تعالیٰ۔ جیسی وہ طلب کرے ویسی ہی اونٹنی اللہ تعالیٰ پہاڑ سے نکالا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو پہاڑ سے جو ہے اونٹی کو بھی نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو جو ہے پہاڑوں کے اندر، گٹوں کے اندر جو ہے ایک جاندار مخلوق کو بھی پال سکتا ہے، وہ چاہے تو جو ہے دریا میں سے بھی راستے نکال سکتا ہے، وہ چاہے تو آپ کو بھی جو ہے گلے گلزار بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو جو ہے چوری کو جو ہے ناکام کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا وہ چھوتا نہیں۔ ہمارا سب کا یقین اس پر اشنا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ چھوتا، ہمیں جو چاہتی بولو وہ نہیں ہوتا، ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں آنا کہ اللہ ہی چاہنے سے، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ زمین و آسمان بنانے والا اللہ، ساری مخلوق بنانے والا اللہ، جاندار سے بے جان کو پیدا کرنے والا اللہ، بے جان سے پھر جاندار کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کے لیے کیا مشکل؟ اس کے لیے کیا مشکل؟ جو چاہے وہ کرشمے دکھا سکتا ہے، جو چاہے وہ معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن کیا ہے؟ توکل اس کی ذات پر ہو،
بھروسہ اس کی ذات پر ہو، یقین اس کی ذات پر ہو. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، فضائل دوم میں ہے کہ اگر بندے توکل اللہ کی ذات پر کر لیتے ہیں، پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر کر لیتے ہیں، یقین 100% اللہ کی ذات پر کر لیتے ہیں، تو ان بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے نکال دیں. اگر 7 زمین 7 آسمان اس کے لیے مکاری پر آ گئی، اگر اس کے حق میں مکاری پر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے پھر بھی راستے نکال دے. ویسی ذات اس ایسے کرشمے، کئی کرشمے اللہ دنیا میں دکھا کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پالے سو فرعون کے محل میں. کیسا دور تھا سو، کیسا نازک دور تھا سو اس وقت میں، کیسا ماحول تھا سو کہ فرعون ظالم بادشاہ یہ حکم رکھا تھا کہ جس گھر میں مرد بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا کرو؟ قتل کرو. یہ فرعون کا اس وقت میں، وہ دور میں حکم تھا، جس گھر میں مرد بچہ جنم لیتا ہے وہ بچے کو کیا کرو؟ قتل کرو. تو ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کو بتایا. اور یہاں تک کہ علماء فرمائے یہ بھی اسے الہام کر ڈالا. دیکھو آج موسیٰ علیہ السلام کو آج باپ کے حرم سے، باپ کے پشت سے لے کر ماں کے حرم میں جو ہے تبدیل جو ہے پہنچانے والا ہو. اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے تو اسے روک کر دکھا. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، میں اپنا آپ کو اللہ کہتا تھا، جب انہیں یہ چیلنج پر آ گیا، ایک معمولی سی انسان نے ایک نقطے کا خطرہ، کہ ابھی ایک نقطہ ہے خطرہ، جب انہیں اتنے چیلنج پر آ گیا تو اسے بنانے والا کتنا چیلنج کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتایا کہ دیکھ آج جو ہے جو موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، آج اس موسیٰ کو جو ہے اس کے باپ کے پشت سے جو ہے اس کی ماں کے حرم میں جو ہے تبدیل کرنے والا ہوں. اگر تیرے میں طاقت ہے، ہمت ہے، تو روک کر بتا. تو کیا کرے اگر معلوم 12 سنے رہتے تو پورے عورتوں کو جو ہے ایک طرف پورے کو خید کر دے، پورے مرد بنے ایک طرف خید کر دے. آج جو ہے آج کون بھی نہیں ملنا، آج کس کی بھی آپس میں ملاقات نہیں ہونا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام باپ کے پشت سے ماں کے حرم میں نہیں جانا، داخل نہیں ہونا، پورے کو الگ کر دے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو باپ تھے ان کو نگرانی کے واسطے، سارے مرد بنوں کی نگرانی کے واسطے کھڑا کریا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں بننے والے تھے ان کو عورتوں کی نگرانی کے واسطے کھڑا کریا. تمہیں دیکھ لو کہ دو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نہیں ملنا. سمجھ رہی؟ تو جیسے ہی رات کا حصہ گزریا، تفصیل علماء حضرات فرماتے کہ اللہ کا کرنا، اللہ اگر کرنے پر آگا تو کیا مشکل اس کے لیے، کیا مشکل؟ سب کچھ کر سکتا ہے. حکومت اس کی، دنیا اس کی. اللہ تعالیٰ عارضی طور پر یہاں جو ہے حکمرانوں کو جو ہے حکومت دی ہے عارضی طور پر. حالانکہ حاکم اللہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، مالک اللہ، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. آج نہیں بندے کا تعلق بالکل کمزور ہے، مالک سے بندے کا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے آج بندے ہی نہیں مایوس ہی، آج مالک سے ہی نہیں تعلق بالکل کمزور ہے، آج یقین کمزور ہے. آج اس لیے جو ہی نہیں آج ہمارے ہمت آج کیا واسطے پست ہو رہی سو کہ مالک سے ایمان کمزور ہے، آج تعلق کمزور ہے. آج ہماری ہمت ہی نہیں پست ہو جائے. اگر ہمیں پورے کے پورے کامل ایمان، 100% ایمان اگر اللہ کی ذات پر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آن میں جو ہے فیصلوں کو بدل سکتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ سمجھ رہی بھی اللہ کے لیے کیا بھی مشکل ہے. تو رات کا وقت گزریا تو نیند کی تاریخ سب کو ہوئی، سب سو گئے. تو یہ 2 حضرات جو تھے ادھر ایک نگرانی میں ادھر ایک نگرانی میں موقع کا فائدہ دیکھے، دونوں کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات میں جو ہے ان کے ماں کے حرم میں جو ہے داخل ہو گئے، روک نہیں سکا. صبح ہی جیسے ہی اٹھا معلوم ہوگا کہ دیکھ تیرے ہاتھ سے نہیں ہوا تو ناکام ہو گیا، تو ناکام ہو گیا.
چاہے ظلم دنیا میں کتنا بھی بڑھ جائے. بولنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا میں ظلم میں کتنا بھی عام ہو جائے, ظالم کتنا بھی مضبوط ہو جائے, ظالم کتنا بھی طاقتور ہو, کتنا بھی ظلم عام ہو, لیکن اللہ کا اگر فیصلہ ہوگا میرے دوستوں, اللہ اگر راضی ہوگا, اللہ اگر کرنے پر آگا, تو میرے دوستوں زمینوں میں دھسال, سمجھئے, اس کے لیے کیا بھی مشکل نہیں ہے. آن کے آن میں اللہ فیصلہ بدل سکتا ہے. سب سے پہلے ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہونا. کیا ہونا بھائی؟ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہونا, ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا. آخری وقت ہے, کبھی آخری وقت زندگی کا آخری وقت ہے, اس وقت میں بھی ہمارا توکل کس پر ہونا؟ کس پر ہونا؟ اللہ کی ذات پر ہونا. اصل وہ 600, اصل کیا ہے 100, آخری وقت پر 600, سارو دارا مدار پورے عمل کا جو ہے نہیں, اس پر 600. وہ وقت میں ہوتا, وہ وقت میں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کیا تھا, یہ کون تھا, یہ کیا تھا, اس وقت میں معلوم ہوتا. اگر ایمان پر خاتمہ ہوگا, بولو بڑا خوش نصیب بندہ, بچ گا دنیا سے, دنیا کے دھوکے سے, شیطان کے دھوکے سے, نفس کے دھوکے سے, سارے فتنوں سے بچ گا. تو مسئلہ یہ ہے. تو بولنے کا مقصد کیا؟ ایسے مذاکروں سے ہمیں بس یہ حاصل کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ اسے دورہ کتے کی دیکھے, ایسے ماحول اللہ کتے کی دیکھے, ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کتے کی تباہ کر دے لے, کتے کی ظالم اللہ ہضم کر دے لے. نمرود کو اللہ تعالیٰ کیسی موت دیا؟ اپنے تخت پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ ذلت کی موت دیا. فرعون کو کیسی موت دیا اللہ؟ پوری دنیا کا بڑا کبھی ظالم, جابر, تکبر کرنے والا, انا ربکم الاعلی, میں ہی چلا بولنے والا, اللہ کیسی موت دیا؟ آج بھی ساری انسانوں کے واسطے عبرت بنا کر رکھ دے لے. اللہ کے لیے کیا بھی مشکل نہیں ہے, درے دور کی ٹھکرے کھانا نہیں ہے. کسے منانا سو؟ بولو بھی کسے منانا سو؟ اللہ کو منانا سو, اللہ کو راضی کر لینا سو. اگر ہمارے اعمال سے ہمیں اللہ کو راضی کر لے, اللہ کو منا لے, اللہ کی ذات پر یقین کر لے, تو 100% اللہ کی مدد آچے, 100% اللہ کی مدد آچے. اللہ اگر ہمارے سے راضی ہیں, خوش ہیں, تو اللہ کی مدد ہمیں دیکھتی ہیں آنکھیں سے. اب اللہ کو ناراض کر کو, اللہ کو جو ہے ناراض کر کو اللہ کی مدد آنا تو بولا اچھے, اللہ کو ناراض کر کو اللہ کی مدد کی نہیں ہے کہ تو کئی کہتے اللہ کی مدد. آج اللہ کو ناراض کری ہمیں سبھی, آج اللہ ہمارے سے ناراض ہے, اس لیے اللہ کی مدد رکے سے. افرال ایک باپ ہی نہیں, بچے سے ناراض ہوگا تو کیا بھی دیتا نو سر, چل رہا نکل رہا ہلکا کر رہے, کیا بھی دیتا نہیں. مثال دنیا کی, باپ بچے سے ناراض ہے, کچھ بھی دیتا نہیں, تو میرا بچہ اس نہیں جاگتا کہ ناراض کر دے لے بابا کو. اگر وہ بابا کو خوش کر لیا, اپنے والد کو خوش کر لیا, بغیر پوچھے والد اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اس کی اچھا برا سب کچھ کرتا ہے, اس کی جائیداد میں بھی حصہ کیا اس کا پورا نہیں. ایسا ہمیں آج اللہ کو ناراض کری, پھر اللہ کے مددگار, مدد کے ہی نہیں طلبگار ہی. اللہ کے نبی فرمائے اپنے اعمال بھی بد اعمال کریں, پھر بھی اللہ سے امید رکھیں, یہ بدبخت کی علامت کرتے. برے اعمال بھی کرنا, اللہ کی ذات پر امید باندھنا, یہ بدبخت کی علامت کرتے. اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے, پھر اللہ کی مدد کے ہمیں امیدگار ہی, یہ بدبخت کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اللہ کی مدد کو لانا ہے, اللہ کو کیا بھی راضی کرنا, ہمارے اعمال سے ہمیں راضی کرنا. اللہ تعالیٰ ہی نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالیا سو, کیسے نازک دور میں اللہ پیدا کریا سو, سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا, ایسے دور میں اللہ پیدا بھی کریا, ان کی پرورش بھی کریا, اور انہی کے ہاتھوں سے جو ہے ظالم کو شکست بھی دیا. توکل اللہ کی ذات پر. پورا قرآن میں یہ 600. آج تک دنیا میں کتنے ظالمہ گزرے, تھا کو دیکھو قرآن, کتنے ظالمہ گزرے, ایک بھی کامیاب نہیں ہوا, ایک بھی کامیاب نہیں ہوا. اللہ پوری دنیا کی حکومت دیا تھا نمرود کو, کامیاب ہوگا؟ بولو بھی کامیاب ہوگا؟ کامیاب نہیں ہوا. کی ناکام ہوا؟ ساری حکومت تھی نا,
سوری دنیا پر حکومت کی کامیاب نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہے. ہمیں اسے ایک منا لے، اسے ایک راضی کر لے، اس کی مرضی پر ہماری مرضی بن گئی تو جب اللہ کی مدد ہمیں آنکھوں سے دیکھ. اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک آسان راستہ کیا بولو؟ اس کی مرضی پر ہمیں راضی ہو جانا. اللہ کی جو مرضی ہے ہمیں اس پر راضی ہو جانا. چھوٹے چھوٹے کبھی چھوٹی کمائی پر ہے، حدیث میں آتا ہے اگر چھوٹی کمائی پر ہے، تھوڑے دام پر اگر بندہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ اس سے راضی ہو جاتی ہے. سمجھ لیں؟ تو بات شروع ہوئی تھی قربانیوں سے. دین کے لیے بندہ جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اسے اتنا کامیاب کرتا ہے، اللہ اسے وہاں تک پہنچاتا ہے. نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا جان، پورا مال، اپنے بدن کے کپڑے، سارے چیزاں دین کے لیے لگائے تو اللہ کیسی کامیابی دی ہے. دنیا ہی میں سلام آیا، اللہ کا سلام دنیا میں آیا، اور اللہ یہ بھی پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی ہی کیا؟ اور یہ تش نہیں، یہاں کچھ نہیں. جب قیامت کا دن قائم ہوتا ہے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، بولتی نہیں، اس وقت میں کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا ہوں، کسی کا سوال نہیں کرتا، ماں باپ بچوں کا نہیں، بچے ماں باپ کے سوال نہیں کرتے. حالانکہ ہر ایک کو نفس کا، اپنی نفس کا پڑیا رہتا ہے کہ اپنا پڑیا رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اس وقت میرا کیا ہوگا. تو ایسے وقت میں بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کی طرف جاتی تو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آچے کہ مرحبا مرحبا مرحبا، یہاں سے داخل ہو جائے، یہاں سے داخل ہو جائے، یہاں سے داخل ہو جائے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. کس پر یہ دنیا کو بنائے سستے؟ بولو بھائی دنیا میں راضی کر لے اللہ کو، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے تو دنیا میں بھی ایسی شان والی کامیابی، آخرت میں بھی ایسی شان والی کامیابی. یہاں تک ان کے حق میں علماء فرمائے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے سارے جنتیوں کو جو ہے عام طور سے دیدار ہوتا ہے. عام طور سے سارے جنتیوں کو اللہ کا عام طور سے سب کو دیدار ہوتا ہے، اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کو جو ہے اپنا دیدار کراتے. کیا منظر ہے، کیا کیفیت، کیسی کامیابی. کسی کو شرف حاصل نہیں، امت میں کسی کو وہ شرف حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو بلا کو جو ہے اپنا دیدار کرا دے. اور میرے دوستوں علماء یہاں تک فرمائے جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. کیا ہے سو؟ اللہ کا دیدار جنت میں سب سے بڑی نعمت، سارے نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. اب جب سارے بندے جب اللہ کو دیکھتی بھائی، یہاں تک علماء فرماتی جب سارے بندے اللہ کو دیکھتی تو دیکھ لے کو چھیاتی، ایسا دیکھ لے کو چھیاتی. تو اللہ بولتی ہے میرے بندو جاؤ جنت میں، جاؤ جاؤ مزے کرو، جاؤ مزے اڑاؤ، جاؤ جنت میں. تو کوئی بندہ ہی نہیں جانے کے واسطے تیار نہیں ہوتا ہے، کون بھی ہلتے ہی نہیں کرتے. اور بندے عرض کرتی ہیں یا اللہ یا اللہ، ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں چاہ رہی کہ آپ کے سامنے سجدہ کریں، آپ کو ہم سجدہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھ میں فرماتی میرے بندے جتنے سجدے تمہیں کرنا تھا دنیا میں کر لے، اب کوئی سجدہ نہیں ہے، اب کوئی عبادت نہیں ہے. مہمان سے کوئی کام لیتی کیا؟ نہیں ہے اب کوئی عبادت. جاؤ جنت میں جا کر مزے اڑاؤ، مزے کی زندگی، مزے کرو. تو ایک بندہ بھی نہیں ہلتا کرتا، ایک بھی نہیں ہلتے گئے. تو کیسی نعمت رہنا، کیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رہنا کہ دیدار ان کا جب ہوتا. اللہ کے نبی دنیا میں فرمائے جب تمہیں چاند کو دیکھتی دنیا میں بآسانی، اس طرح تم جو ہے اپنے اللہ کا دیدار کرتے، تمہیں اللہ کا دیدار کرتے، سب کچھ اللہ کا دیدار ہوتا. تو ایسے وقت میں تو میرے دوستوں جب اللہ تعالیٰ ذرہ جلالت میں آتی، ذرہ جلالت میں آتی تو اس وقت میں ایک ایک بندے کیا ہے
جگہ خالی کرتی ہیں تو وہاں سے جب تک بولتے رہتی ہے اللہ تعالیٰ میرے بندے جاؤ جنت میں جا کر مزے کرو، اڑاؤ، مزے اڑاؤ، تو کون بھی نہیں ہلتے. ذرہ اللہ جلالت میں آتی، ذرہ اپنی کیفیت کو بدلتی تو ایک ایک خالی ہوتا آتا. کیونکہ تو جلال والے بھی نہیں، اب وہاں بھی سنے نہیں تو اب دوسری جگہ کیا ہے سو. تو اس کے واسطے تو بتانے کا مقصد کیا ہے، سارے باتوں کا نچوڑ کیا ہے، بیان کرنا اصل بات نہیں ہے. یہ مذاکروں سے کیا چاہ رہی کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا. کیا ہونا بھی؟ آج ہمارا تعلق جو ہے کمزور ہے، آج ایمان بھی ہمارا کمزور ہے. اس کے لیے کیا ہے، ہمارے اعمال بھی جو ہے ٹھاٹک پوٹک اعمال. وقت ملیا کر لے، نہیں ملیا چھوڑ ڈالے، سفر میں ہی چھوڑ ڈالے، کام میں ہی چھوڑا لو، ایسے اعمال. تو اس لیے جو ہے کامل ایمان بنیں گے، مکمل پورے دین پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد دنیا ہی میں دیکھیں گے، اللہ دنیا ہی میں راضی ہوں گے. اس لیے جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کے واسطے کیا کرنا، اللہ کے راستے میں بارہا نکلتے رہنا. دیکھو جب صحابہ کے سامنے تقاضا آتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جب تقاضا آتا تو صحابہ پھر کر جو ہے اپنی دنیا کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے کیا کاروبار ہے، میرے گھر بار کی حالت کیسی ہے، میرا گھر کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے. صحابہ اپنی پیچھے دنیا کی طرف نہیں دیکھتے تھے. صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا جب تقاضا آتا تو اس پر لبیک کہتے تھے. اب بولو ہمارے سب کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے کہ تبوک کا موقع بھی پکے پکائے کھجور ہے، کھجور اتارنے کا وقت ہے، اس پر سارے صحابہ کا گزران، پورے سال کا صحابہ کا اس پر گزران. ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو. 40 دن کے واسطے نہ ہوئے، 4 مہینے کے واسطے نہیں، جہاد میں نکلنا سو. آگے تو غنیمت، نہیں ہے تو ہن چلے آنا سو. ایسا اعلان ہو رہا سو. آگے تو دنیا، گئے تو ہن جنت. تو ایسے وقت میں انہوں دنیا کی طرف پھر کو نہیں دیکھے. میرے یہ تقاضے ہی نہ، میرے پورے گھر کا گزران یہ کھجوروں پر نہ ہے سو، میں یہ کھجورہ اتار کو بازار میں بیچا تو نہ میرا گزران، میری زندگی، میرے اہل و عیال، میرے گھر بار. انہوں اپنی دنیا کی طرف پھر کو نہیں دیکھے، یعنی آخرت ان کے ہمیشہ سامنے ہوتی تھی. اللہ کا حکم سب سے بڑا تھا، نبی کا حکم سب سے بڑا تھا. تو اس لیے لبیک اسی وقت کیا ہے، لبیک بولے. تو سارے صحابہ جو ہیں اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد میں نکلے. نہیں نکلے. گرمی کا موسم، پکے پکائے کھجور، دور کا سفر، تنگ دستی کا سفر، ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں نکل رہی. توکل کس پر ہے سو؟ توکل کس پر ہے سو؟ اللہ کی ذات پر توکل کر کو نکل رہی سو. کون کام بنانے والا؟ بولو بھی کام کون بناتے سو؟ اللہ کام بناتے سو، اور بہترین کام بنانے والے اللہ. سمجھ رہی؟ ہمیں سب میں سے سب سے بہترین کام بنانے والے کون ہی؟ اللہ سب سے بہترین کام بنانے والا. سمجھ رہی؟ تو جب بندے اللہ پر توکل کر کو نکلتی، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی ہمارے کام بناتے. تو جب صحابہ 6 مہینوں کے بعد واپس ہے اپنے مقاموں میں، 6 مہینوں کے بعد 6 مہینوں کے بعد صحابہ جو ہے واپس ہے، تو بولو کیسی کیفیت تھی؟ پورے کھجورا سڑکوں گلکوں نیچے پڑیا کو پورا لاس ہوگا تھا نہیں؟ ہوگا تھا نہیں؟ ایسا چھوا تھا سو؟ کیا ہوا تھا سو؟ جیسے تھے، جس حال میں چھوڑ کر گئے تھے اس حال میں اللہ باقی رکھا. ایسا یقین میرے ذہن میں ایک بات آچے کہ صحابہ ہی نہیں، صحابہ دین کا کام انہوں کرے سے، ہمیں ہی نہیں، دین کا کام نہیں، ہمیں دین کی بات کر رہی ہیں. ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ بولو دین کی بات کر رہی ہیں. سو ہمیں صحابہ اصل میں دین کا کام کرے سے، ہر قربانی میں لبیک بول کر گئے سے. اس لیے جو ہم مٹھی بھر تھے، چند تھے، پوری دنیا میں غالب آ گئے سے. آج ہمیں دین کا کام نہیں، دین کی بات کر رہی ہیں سب. اگر ہمیں دین کے کام میں آ گئے، آج بھی دین غالب آ جاتا. جیسا ہمیں دنیا کے واسطے تھکری نہیں، دین کے واسطے ویسا تھکے ہمیں، آج بھی دین غالب آ جاتا. دنیا کے ویسا جیسا بھنڈوال لگا رہی نہیں، ہمیں صلاحیتاں دنیا کے لیے لگا رہی نہیں، وقت دنیا کے لیے لگا رہی نہیں، 12 گھنٹے اگر ایسا دین کے واسطے لگا لے،
صلاحیتاں دین کے واسطے لگا لے، آج بھی دین غالب آ جاتا ہے۔ مسجدوں کی جگہ مندریں نہیں، مندروں کی جگہ مسجدیں بنتی۔ اگر محنت ہوئی تو، محنت نہیں ہوئی تو لاش کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ لاش کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ شکست کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابہ کی جماعت نکلی، مختصر جماعت، 3000 کی جماعت نکلی۔ اللہ کے نبی بولے ان کے بعد تمہیں ان کو کیا ہے امیر بنو، ان کے بعد ان کو امیر بنو۔ تو تھوڑی دور پر گئے تو 1 لاکھ کا مجموعہ سامنے تھا، ذری دور سامنے گئے معلومات 2 لاکھ کے ہی، اب ذرا سامنے گئے معلومات 3 لاکھ کا مجموعہ ہے، اب جاری 3000 کا صحابہ۔ بولے ایک صحابی کیا کریں گے، کیا کریں گے، سامنے کیفیت ایسی ہے، مشورہ کریں گے کہ جائیں گے؟ تو ایک صحابی اس وقت کے جنرل تھے، امیر تھے، بولے دیکھو کبھی ہمیں اپنے تعداد پر نہیں لڑے، کبھی ہمیں اپنے تعداد پر، اپنی طاقت پر نہیں لڑے، کبھی بھی ہمیں میدان میں اترے اللہ کی ذات پر توکل کر کو اتری سے، چلو 2 میں ایک ضرور کامیابی، یا تو فتح یا تو شہید، ایسا کام کرے سو صحابہ۔ سمجھ رہی ہیں؟ صحابہ دین کا کام کرے، پوری دنیا میں دین پھیلا۔ ہمیں دین کا کام نہیں کرنا، دین کی بات تو کر رہی ماشاءاللہ، لیکن دنیا کے واسطے تھک رہی ہم۔ 12 گھنٹے دنیا کے واسطے تھک کو، گنا چنا چھوٹا موٹا وقت 10 لازے 15 لازے آدھا گھنٹہ لگا لگو، خوابو میان بھی تو کہاں، پوری صلاحیتیں دنیا کے پیچھے، پوری محنت دنیا کے پیچھے، پورا بھنڈوال دنیا کے پیچھے، پوری طاقت دنیا کے پیچھے، بچا کچا وقت دین کے پیچھے، 10 لازے 15 لازے آدھا گھنٹہ لگا لے تو قابو میں آ جانا، علاقے ہمارے دیندار بن جانا، ہمارے علاقے دیندار بن جانا، آدمیاں پورے نمازیاں بن جانا۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ صحابہ ہی نہیں، پوری زندگیاں لگے سے، یہاں تک کہ اپنے خبروں کو بنا لے سے۔ صحابہ کرے سو دین کا کام، اصل کام انہوں کرے سے، ہمیں اس کی نقل کم سے کم ہمارے بڑے جو چاہ رہی کہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کمانے میں لگاؤ، 8 گھنٹے اپنی ضروریات میں لگاؤ، 8 گھنٹے دین کے کام میں لگاؤ، کم سے کم تیسرا حصہ تو تیسرا حصہ بولو مہینے کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، سال کے 40 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، زندگی میں ایک بار 4 مہینے لگاؤ، کم سے کم یتے تو پر بھی آ جاؤ، یتے کو آگے تو انشاءاللہ کیا ہے، دین اگر نہیں بڑھا تو کم سے کم گھٹتا تو بھی نہیں، سمجھ رہی؟ اگر دین بلند نہیں ہوا کم سے کم گھٹتا تو نہیں۔ آج کیا ہو رہا دین کی حالت، ہمیں سب فکر مندی چاہیے، ماشاءاللہ کیا حالت ہو رہی ہے نا، کیسا ماحول ہے نا، کیسا ہے نا، سب کو فکر ہے، لیکن عمل کرنے والے کون؟ عمل بھی کرنا نا۔ 8 گھنٹے وقت دیکھ کو لگا لے، یہاں تک کہ ہمارے بڑے بولے 2.5 گھنٹہ بھی اگر ہمیں وقت دیکھ کو لگا لے، خالی 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جسے ہمیں بول رہی نہیں، 2.5 گھنٹہ روزانہ ہمارے علاقے میں ہمیں ملاقات میں لگا لے، بولو ماحول بدل جاتا۔ گجرات میں ایک عالم بولے ایسا بیان میں مرکز میں، اگر 2.5 گھنٹہ ہمارا مہینے میں لگ گا، وقت دیکھ کو لگ گا، تو 6 روزہ مہینے میں ایک بار نہیں، وارم میں 1 6 روزہ بنچے، وارم میں 1 6 روزہ، مہینے میں 4 6 روزہ نکل۔ ہمیں کہاں لگا رہی، ہمیں کہاں لگا رہی؟ عزائمہ تو ہو رہی، ارادے تو ہو رہی، پھر چلے گئے بولے تو وہ تچ، وہ ارادے بھی گئے، عزائمہ بھی گئے۔ تو ماشاءاللہ یہ دین کا کام ہی نہیں، ہر کام ہی نہیں کہ ابھی کوئی بھی چیز بولے خوابوں میں آنا بولے تو محنت سے چاہتی سے آدمی 500 کمانا تو رات پورا دن ہی نہیں اپنے آپ کو تھکانا ہو، 500 600 کمانا دو، پورے اپنے آپ کے بدن کے ٹکڑے کرنا ہو، کہاں کی جانا ہو، کیا کیا کی محنت کرنا، دھوپ نہیں بارش نہیں کیا بھی نہیں، 500 600 کمانے کے واسطے اتنی محنت ہے، اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جانا، ہمارے علاقے دیندار بن جانا، ہمارے محلے دیندار بن جانا، اس کے لیے محنت نہیں ہے۔ بیٹھے جگہ فکر کر لے بولت آ جاتا ہے، بولو بھی تو ماشاءاللہ ہمیں سب فکر مند بن کر کرنا، کریں گے تو دیکھو ہمارے سامنے تقاضے ہیں، استعمال کے تقاضے ہیں، یہ دین کے تقاضے بار بار آتے رہتے، جیسا گھر کے تقاضے آتے رہتے نہیں، ایسا دین کے تقاضے بار بار آتے رہتے۔ تو یہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی ہمیں، تقاضے لانا سے بھی ہمیں، اسے پورا کرنا سے بھی ہمیں، اس کے واسطے دیکھو آنے والے فروری 8 9 سے کیا ہے
اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں. تو 40 دن کے جس کے ارادے ہیں جہاں سے جو ہے پکی جماعتیں ہیں، جو مسجدوں سے پکی جماعت. رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما. اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما. اللہ ہم سب کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرما. اللہ ہم سب کی اپنی خاص مدد عطا فرما. اللہ ہم سب کی خاص مدد عطا فرما. اپنی خاص مدد شامل حال فرما. اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ آج ہم مسلمانوں کا کوئی رہبر نہیں ہے، اللہ کوئی لیڈر نہیں ہے، اللہ کوئی نبی نہیں ہے، اللہ اس وقت میں کوئی نبی موجود نہیں ہے. اللہ قیامت تک کے نبی تو آ چکے ہیں، اللہ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اللہ اس امت کا کوئی رہبر نہیں ہے، اللہ کوئی معین و مددگار نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معین و مددگار نہیں ہے. اللہ ہم سب کی یا اللہ بھرپور مدد فرما. اپنی خاص مددیں شامل حال فرما. اللہ اپنی خاص مددیں شامل حال فرما. اللہ یہ امت بڑی کمزور ہے، اللہ ایمان بھی کمزور ہے، اللہ اعمال بھی کمزور ہیں، اللہ ارادے عزائم بھی کمزور ہیں، اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں. اللہ ہماری طاقتیں پست ہیں، اللہ ہماری ہمتیں پست ہیں. اللہ تو ہماری طاقت بن جا، اللہ تو ہماری ہمت بن جا، اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما. اللہ ہماری رہبری فرما، اللہ ہماری رہبری فرما، اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ ہماری دستگیری فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جو بندے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تو ان کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے سب ہدایت کے محتاج ہیں. اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. ہدایت کے ہواؤں کو عام فرما. اللہ جہالت کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما. اللہ اس دنیا سے کفر کو مٹا دے، اللہ اس دنیا سے شرک کو مٹا دے، اللہ اس دنیا سے بدعت کو مٹا دے. اللہ تمام فتنوں کا خاتمہ فرما، تمام فتنوں کا خاتمہ فرما. اللہ تمام فتنوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ، یا اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دجال کے فتنوں سے سارے نبی یا اللہ خصوصاً ہمارے نبی بھی یا اللہ تجھ سے پناہ مانگے ہیں. اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کافروں کے کفر سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، لاچاروں کی مدد فرما، بے بسوں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما. یا اللہ یتیموں کی مدد فرما، مسکینوں کی مدد فرما، خاص کر تمام مسلمانوں کی مدد فرما. ہم سب کے اہل و عیال کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی مسجدوں کی یا اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خانخواہوں کی حفاظت فرما. ہم سب کے جان مال ایمان اعمال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ بزرگان دین کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا میں جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہے، جو بھی تیرے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں یا اللہ اسے ذریعہ بنا کر سارے
عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما، سارے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما، ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما، اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں 100% دین عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کی ساری ضرورتوں کو، سب کی حاجتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اپنی دریائی کرم سے پورا فرما۔ اللہ جو بھی بندہ اللہ جس لین سے بھی پریشان حال ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، دونوں جہاں میں عافیت اور بھلائی عطا فرما۔ اللہ ہماری دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے محض اپنے لطف اور کرم سے بے انتہا قبول اور منظور فرما، آمین۔ جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔